اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 71ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 623 پر موجود ہیں اور ہم اس وقت اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 6 لڑکیاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹھہراؤ۔ ٹریننگ کالج کی زندگی کے پہلے دور میں ایک مسلسل کشمکش تھی، اضطراب تھا، ہر کوئی پرجوش تھا، پر امید تھا، کوشاں تھا۔ لیکن 6 ماہ کے بعد لڑکیوں کی زندگی نے دوسرا رخ پلٹ لیا۔ بیشتر لڑکے جو لڑکیوں پر اثر ڈالنے کے لیے بےتاب تھے مایوس ہو گئے اور ان کی توجہ کسی اور طرف منعطف ہو گئی۔ ادھر لڑکیوں نے اپنا اپنا حلقہ اور اپنا اپنا مرکز متعین کر لیا۔ اس طرح زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، جیسے گدلے پانی کا بھرا گلاس کچھ دیر کے بعد نتھر کر صاف ہو جاتا ہے، گرد و غبار سب بیٹھ جاتا ہے۔ لڑکیوں کی وہ پرشور محفلیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب ہر لڑکی نے امتحان کی تیاری کے لیے ایک مخصوص کونا مقرر کر لیا تھا۔ مثلاً مس رومو واسی اس بینچ پر بیٹھا کرتی جو لان کے شمالی کونے میں جھاڑیوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ مس رادھا نے سائنس روم کے عقب میں بنی ہوئی گیلری اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، جہاں سے ادھر ادھر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کالج کے لان میں پڑے ہوئے بینچ سب غائب ہو چکے تھے اور مخصوص مقامات پر رکھ دیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ امتحان کی تیاری اکیلے میں تو نہیں ہو سکتی، ایک ساتھی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ ساتھی ہوں تو بھیڑ لگ جاتی ہے اور پوری توجہ سے کام نہیں ہوتا۔ غالباً اسی وجہ سے لڑکیاں تقریباً انکا ہو چکی تھیں۔ عام طور پر وہ دکھائی نہیں دیتی تھیں، البتہ اگر کوئی خاص لیکچر ہوتا تو وہ اپنے اپنے ڈربوں میں سے نکل آتی تھیں اور لیکچر ختم ہونے کے بعد پھر لوٹ جاتی۔ رائے نے پھر سے گاؤں جانا شروع کر دیا تھا اور ہر بار گاؤں سے واپس آنے کے بعد ایلی کو اس لڑکی کے قصے سناتا جو اتنی بولڈ تھی کہ حد نہیں، اور جس کی بولڈنس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس نے احتجاجاً کھانسنا اور تیوری چڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ بابا کی تمام تر توجہ بورڈنگ کے پچھواڑے کے ایک مکان پر مرکوز ہو چکی تھی، اور وہ روز ایلی کو بتایا کرتا تھا کہ لاجونتی بیچاری سارا دن دھوپ میں کھڑی رہتی ہے، اگر لڑکی اس طرح وہ اپنی صحت خراب کرے گی۔ لیکن بابا کے سمجھانے کے باوجود لاجونتی اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر بابا کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ لاجونتی کا قصہ بھی عجیب تھا۔ سب سے پہلے لاجونتی کو شام نے دیکھا تھا۔ شام دورا ایلی کے پاس آیا۔ لو بھائی، وہ چلانے لگا، اپنا جیون تو سفل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ایلی نے پوچھا۔ اپنا بھی ایک گاہک پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ کیا کالج والیوں میں سے کوئی مہربان ہو گئی؟ وہ سب سخت مٹی سے بنی ہیں یار، ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ انہیں وہ باتیں سنائی ہیں کہ ذرا شرم ہوتی تو میرے پریم میں ڈوب جاتی، اور صرف باتیں ہی نہیں، تماشے دکھائے ہیں، کرتب دکھائے ہیں، مسخرہ بن کر رانیوں کو محظوظ کیا ہے، اور پھر کلاس میں وہ بریلینٹ باتیں کی ہیں، اپنی لیاقت کی دھاک بٹھا دی ہے، اتنا اثر ڈالا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تو کیا ان سب باتوں کا اثر نہیں ہوا؟ ایلی نے پوچھا۔ اثر تو ہوتا ہے، ہنساتا ہوں تو ہنستی ہیں، اتنا ہنستی ہیں کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔ چمکدار بات کرتا ہوں تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہیں، جب لیاقت کی دھاک جماتا ہوں تو مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں۔ تو پھر؟ ایلی نے پوچھا۔ بس چند ایک منٹ تو بھیگی رہتی ہیں، پھر پر خشک ہو جاتے ہیں تو سالی پھر سے اڑ جاتی ہیں، اور پھر جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ تو پھر یہ نیا گاہک کون ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار کون ہے، کوئی اسکول کی دکھتی ہے، ہماری ڈارمیٹری کے پچھواڑے میں ان کا مکان ہے۔ ایک روز میں نے ویسے چھیڑ خانی کے لیے 2 اشارے کر دیے تھے، اب سالی کھڑکی میں یوں جمی رہتی ہے جیسے سویش لگا کر جوڑ دیا ہو کسی نے اپنے لیے، جتی ستی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایلی بولا، تمہیں بھی لٹکنے کے لیے کھونٹی ہی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، شام ہنسا، لیکن وہ تو خود لٹک رہی ہے۔ یہ تو بلکہ اور بھی اچھا ہے، ایلی نے کہا، پکا پکایا مل گیا۔ وہ بولا، یار لوگوں کو تو مار کھانے کی لت پڑی ہے۔ عجیب بات ہے نا، وہ بولا، اگر وہ لٹک جائے تو اپنی طبیعت نہیں جمتی، اور اگر وہ پرواہ نہ کرے تو ہم خود لٹک جاتے ہیں۔ ایلی ہنسنے لگا۔ ایک بات اور ہے، شام بولا۔ وہ کیا؟ لاجونتی کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ اس میں کیا برا ہے؟ جتنی چھوٹی عمر ہوگی اتنا جذبہ بے لوث ہوگا۔ ہمیں تو مٹیار چاہیے جو ہمیں لوریاں دے دے کر سلائے، لپٹ لپٹ کر جگائے اور اپنے بازوؤں میں سنبھالے۔
اسی شام وہ دونوں بورڈنگ سے نکل کر اس مکان کی طرف سیر کے لیے نکل گئے جہاں لاجونتی کا گھر تھا تاکہ قریب سے لاجونتی کو دیکھ سکے۔ لاجونتی 14 سال کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا لیکن نقوش جاذب نظر تھے۔ نگاہوں میں عجیب دیوانگی سی تھی اور انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے محبت کی دنیا کے طور طریقے سے ابھی ناواقف ہو، جیسے کوئی دہلیز پر کھڑا ہوا زندگی کے ایوان میں داخل ہونے کے لیے بےتاب ہو۔ واپسی پر ایلی کو سوچی، یار ایک بات کہوں، بڑا مزہ رہے گا جو تم مان جاؤ تو۔ اس روز انہوں نے مل کر سازش کی کہ کسی طرح بابا کو یہ غلط فہمی دے دی جائے کہ لاجونتی اسے دیکھنے کے لیے کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ بابا جس ڈارمیٹری میں رہتا تھا وہاں سے بھی لاجونتی کا مکان صاف صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس مذاق کی وجہ یہ تھی کہ ایلی بابا کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ بابا یوں بات کیا کرتا تھا جیسے ہر جوان لڑکی اس پر ریجھی ہوئی ہو۔ اسے یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، منہ پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور جوان لڑکیاں بھلا بابا سے کیسے محبت کر سکتی ہیں۔ چند ہی روز میں ایلی نے بابا کو یقین دلا دیا تھا کہ لاجونتی اس پر دل و جان سے فدا ہو چکی ہے اور اس کے لیے ہر وقت کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے۔ اس کے بعد بابا روز ایلی کو لاجونتی کے قصے سنایا کرتا تھا اور ایلی سمجھتا کہ بابا نے ایک الف لیلا کی دنیا بسا رکھی ہے جسے حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ بابا کے قصے یوں سنا کرتا تھا جیسے طوطا مینا کی کہانیاں ہوں۔ اس نے انہیں کبھی اہمیت نہ دی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بابا کی حماقت پر ہنسا کرتا تھا۔ پھر ایک روز رات کے 9 بجے کے قریب بابا ایلی کے پاس آیا۔ اس وقت وہ خوب بن ٹھن کر آیا تھا۔ ارے، ایلی نے کہا، آج تو دلہا بنے ہوئے ہو۔ ہاں یار، آج وہاں جانا ہے نا، اس لیے میں نے ذرا اچھے کپڑے پہن لوں۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ وہیں، بابا بولا۔ اس نے اشارہ کر کے کہا۔ وہاں کہاں؟ لاجونتی نے بلایا ہے، بابا نے اس کے کان میں کہا۔ ارے، ایلی کو بھولی ہوئی لاجونتی یاد آ گئی۔ اس نے بلوایا ہے؟ ہاں، وہ بولا۔ بیچاری کتنے دنوں سے بلا رہی ہے، یا شاید لاجونتی سے بلا رہی ہو۔ ذرا میرے ساتھ چلو گے؟ بابا نے کہا۔ وہاں تک؟ کیوں؟ ایسے معاملے میں ساتھی ہو تو اچھا رہتا ہے، صرف مکان تک چلنا پھر چلے آنا، بابا نے کہا۔ کب؟ ایلی نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی؟ اور کب؟ ابھی؟ ایلی نے حیرانی سے بابا کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ دونوں چل پڑے۔ ایلی سمجھ رہا تھا کہ شاید بابا کا دماغ چل گیا ہے۔ وہ چپ چاپ چلتے گئے۔ ایلی دل ہی دل میں بابا کی سادہ لوہی پر ہنس رہا تھا۔ لاجونتی کے مکان کے نیچے وہ دونوں رک گئے۔ بابا نے کھڑے ہو کر سگریٹ سلگانا شروع کیا۔ بابا نے 1-2 ماچسیں جلائیں اور انہیں بجھا دیا تاکہ انہیں وہاں رکنے کا بہانہ ملے۔ جب اس نے چوتھی ماچس جلائی تو آہستہ سے مکان کا دروازہ کھلا۔ ہاتھ میں لالٹین اٹھائے لاجونتی دروازے میں کھڑی تھی۔ اچھا بھائی، کہہ کر بابا اندر داخل ہو گیا اور ایلی حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ونڈرلینڈز۔ وہاں سے آتے ہی ایلی شام کی طرف گیا۔ وہ شام کو لاجونتی اور بابا کی ملاقات کا قصہ سنانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ ڈارمیٹری میں شام اسے دکھائی نہ دیا تو اس نے گوبند اور پریم سے پوچھا کہ شام کہاں؟ یہی تو تھا ابھی، وہ بولے۔ شاید کسی اور ڈارمیٹری میں بیٹھا گپے ہانک رہا ہو۔ ایلی دیر تک ڈارمیٹریوں میں گھومتا رہا۔ جب وہ باہر آنے لگا تو راستے میں لالا جی مل گئے۔ کسے تلاش کر رہے ہو؟ وہ بولے۔ شام کو ڈھونڈ رہا ہوں، ایلی نے کہا۔ کہیں چھٹی پر تو نہیں گیا؟ نہیں، وہ تو حاضر ہے، وہ بولے۔ داس کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ سو گیا ہے۔ اوہ، ایلی بولا، طبیعت خراب ہے۔ لالا جی کے جانے کے بعد وہ پھر سے شام کی ڈارمیٹری میں داخل ہوا۔ شام کہاں ہے؟ اس نے داس سے پوچھا۔ اس کی طبیعت اچھی نہیں، داس نے جواب دیا، سو گیا ہے۔ ایلی شام کی سیٹ کی طرف جانے لگا تو داس نے اس کی باہ پکڑ لی۔ نہیں یار، وہ منت سے بولا، اسے نہ جگاؤ، مشکل سے آنکھ لگی ہے۔ ایلی باہر نکل آیا، لیکن باہر آتے ہی اس نے افسوس کیا جیسے کوئی بات ہو۔ کہیں شام نے کچھ کھا تو نہیں لیا؟ شاید زرد دوپٹے والی منگیتر کی وجہ سے وہ رک گیا اور پھر سے دبے پاؤں شام کی ڈارمیٹری کی طرف چل پڑا۔ اب کی بار وہ اس سمت سے داخل نہ ہوا جدھر داس کی سیٹ تھی، بلکہ پرلی طرف سے داخل ہو کر دبے پاؤں شام کی سیٹ کی طرف چلا آیا۔ چارپائی کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ واقعی یہ تو سو رہا ہے، اس نے سوچا۔ خواہ مخواہ تنگ کرنے کا فائدہ نہیں، میں نہیں جگاتا اسے۔ وہ چارپائی کے قریب تر ہو گیا، پھر اس نے جانے کس خیال پر سرہانے کی طرف سے چادر کا پلو اٹھایا۔ ارے، وہ بھنجکا رہ گیا۔ بستر میں شام نہیں تھا۔ چارپائی پر چادر تلے اوور کوٹ اور جانے کیا کیا یوں رکھا ہوا تھا جیسے کوئی سویا ہوا ہو۔ جب ایلی اپنے کمرے میں پہنچا اس وقت تقریباً 12 کا وقت تھا۔ ان دنوں جی کے
اور ایلی اپنے کمرے کو چھوڑ کر بورڈنگ کے ہسپتال کے انڈور وارڈ میں رہتے تھے۔ ایک روز فٹ بال کھیلتے ہوئے جی کے گر پڑا تھا اور اس کی شن بون ٹوٹ گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کو پلسٹر کر دیا تھا۔ چونکہ بورڈنگ اور کالج کے تمام لڑکوں سے جی کے مراسم تھے، لہٰذا ان کے کمرے میں اکثر بھیڑ لگی رہتی تھی۔ لڑکے اس کی عیادت کو آتے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی جی کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اس بات کو محسوس کر کے لالا جی نے خود انہیں کہا تھا کہ وہ انڈور وارڈ میں چلے جائیں تو ان کے لیے آسانی رہے گی۔ انڈور وارڈ بورڈنگ کے ساتھ ملحق تھا، لیکن وہ بورڈنگ سے الگ سمجھا جاتا تھا اور وارڈ میں رہنے والے ان تمام پابندیوں سے مبرا تھے جو بورڈنگ میں رہنے والوں پر عائد تھی۔ مثلاً بورڈنگ میں 10 بجے باقاعدہ حاضری لگتی تھی اور پھر باہر کے دروازے مقفل کر دیے جاتے تھے اور لالا جی کی اجازت کے بغیر کوئی شخص نہ باہر جا سکتا تھا اور نہ اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بورڈنگ میں مہمانوں کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ انڈور وارڈ میں یہ پابندیاں نہ تھیں۔ وارڈ کا ایک دروازہ باہر کھلتا تھا، اس لیے وہ باہر جانے یا اندر آنے کے لیے قطعی طور پر آزاد تھے اور باہر کے مہمان بے روک ٹوک ان کے پاس آ سکتے تھے۔ یہ وارڈ ایک فراخ ہال کمرہ تھا جس میں متعدد کھڑکیاں اور دروازے تھے۔ اس کی ساخت ڈارمیٹریوں سے مختلف تھی۔ دراصل یہ ایک نیا ونگ تھا جو حال ہی میں بنایا گیا، اور چونکہ ابھی باقی انتظامات مکمل نہ ہوئے تھے اس لیے نہ تو وہاں کوئی نرس تھی نہ ڈاکٹر، صرف 4 ایک خالی بیڈ پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جی کے اور ایلی نے اپنا تمام سامان، کتابیں، صندوق، چارپائیاں، میز، کرسیاں وہاں منتقل کر دی تھیں۔ چونکہ جی کے 1.5 ماہ سے صاحب فراموش تھا، اس لیے کالج اور بورڈنگ کے لڑکے اکثر تفریح کے لیے وہاں آ جایا کرتے۔ سارا دن وہاں تاش کھیلا جاتا، کیرم چلتا، شطرنج کی بازیاں کھیلی جاتی۔ اس طرح وہ کمرہ کامن روم کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، ایک ایسا کامن روم جہاں ہر وقت دھما چوکڑی رہتی اور جہاں شور مچانا اور دنگا فساد کرنا قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وارڈ میں منتقل ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ ایلی کو ہر وقت بورڈنگ میں داخل ہونے یا وہاں سے باہر جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ دروازے پر بیٹھا ہوا چوکیدار اسے دیکھ کر آپ ہی آپ اٹھتا اور پھر بن پوچھے آہنی دروازہ کھول دیتا۔ شام کی ڈارمیٹری سے نکل کر جب وہ باہر آیا تو چوکیدار نے حسب معمول دروازہ کھول دیا۔ اس وقت 11 بجے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بتی جل رہی تھی اور جی کے اکڑوں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے لکھنے کا پیڈ پڑا تھا اور قلم ہاتھ میں تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ بستر جھاڑتے ہوئے اس نے جی کے سے پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ جی کے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ایلی نے کہا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ مڑا، جی کے قریب گیا۔ جی کے اسی طرح بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا۔ بڑی محنت کر رہا ہے بیچارہ، ایلی نے سوچا۔ دفعتاً اس کی نگاہ پیڈ پر پڑی عنوان کو دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ لکھا تھا، میری پیاری سفینہ۔ سفینہ؟ ارے سفینہ کون تھی؟ اور پھر پیاری؟ جی کے اور پیاری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایلی جی کے سب قریبی رشتہ داروں کو جانتا تھا۔ اسے جی کے کی ہمشیرہ والدہ کے نام معلوم تھے، لیکن یہ سفینہ کون تھی؟ کیا جی کے بھی کسی کی محبت میں گرفتار تھا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے لڑکیوں سے محبت کرنے کے شغل سے سخت نفرت تھی اور وہ محبت کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اسے ہوس سے تعبیر کرتا تھا۔ صراط مستقیم پر چلنے والے شخص کو میری پیاری سفینہ لکھے ایک حسابدان، ایک اصولی آدمی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ خط کسی عزیز کو لکھا ہو۔ ایلی نے پیڈ اٹھا لیا اور باہر نکل گیا تاکہ چھپ کر خط پڑھ سکے۔ واقعی وہ ایک محبت بھرا خط تھا۔ جی کے اور یہ جذبات؟ ایلی حیرت سے سوئی ہوئی گٹھری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سمجھے۔ کیا جی کے کی وہ شخصیت جس سے ایلی واقف تھا محض ایک بہروپ تھی؟ ایلی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اسے انسانی کردار کے تضاد کا شعور نہ تھا۔ اس نے پیڈ کو رکھ دیا اور سوچ بچار میں کھو گیا۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ پھر وہ چپکے سے باہر نکل گیا۔ باہر برگد کے درخت کے نیچے سادی کھڑی ہنس رہی تھی۔ آؤ مہاراج، جی آیا نو۔ وہ مسکرانے لگی۔ ایلی نے ماچس کی ڈبیا ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبا رکھا تھا جسے سلگانا وہ بھول گیا تھا۔ سادی نے سلگے سگریٹ کی طرف دیکھا۔ سگریٹ خود لگائیں گے مہاراج یا میں لگا دوں؟ وہ مسکرائی۔ ایلی چونکا۔ اس کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ سفید منزل کی سیڑھیوں میں ضد کیے بیٹھا تھا کہ سادی خود سگریٹ سلگا کر دے۔ توبہ ہے، سادی بولی، کوئی ایسا ضدی بھی نہ ہو۔
ایلی نے سگریٹ سلگایا اور پھر کالج کی طرف چل پڑا۔ کالج کی عمارت چاندنی میں چمک رہی تھی۔ عمارت کی چھت پر شہزاد کھڑی تھی۔ ارے، وہ گھبرا کر رکا، واقعی کالج کی چھت پر کوئی تھا۔ نہ جانے کون ہے، کوئی ہوگا، اس نے سوچا، شاید چوکیدار ہو۔ وہ گھبرا گیا۔ کالج کا چوکیدار بہت سخت آدمی تھا، وہ پرنسپل کو رپورٹ کرنے سے نہ چوکتا تھا۔ اسی وجہ سے لڑکے رات کے وقت ادھر آنے سے ڈرتے تھے۔ ایلی نے اپنا رخ بدل لیا، وہ مغربی سمت کو چل پڑا جس طرف کالج کا لان تھا۔ اس وقت سارا لان چاندنی میں جگمگا رہا تھا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ کسی بینچ پر بیٹھ کر اس پھیلی ہوئی چاندنی کو دیکھے جو اسے سادی اور شہزاد کی یاد دلا رہی تھی، لیکن لان میں جانا خطرناک تھا۔ اوپر سے چوکیدار نے دیکھ لیا تو لان میں کوئی بینچ بھی تو نہ تھا۔ تمام بینچ لڑکوں نے لان سے اٹھا کر اس سے ملحقہ باغ میں رکھ دیے تھے جہاں بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ ایلی ان جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ دفتن وہ رکا۔ ان جھاڑیوں میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ محتاط ہو گیا اور ایک پودے کے نیچے چھپ گیا۔ بھگوان کی سوگند، میں زہر کھا لوں گا، کوئی چلا رہا تھا۔ میرے پاس ہے، میرے ٹرنک میں پڑی ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صبح آؤ گی تو دکھا دوں گا۔ زہر؟ ٹرنک؟ ارے! ایلی نے شام کی آواز پہچان لی۔ شام یہاں؟ اور یہ ساتھ کون ہے؟ ایلی چپکے سے بیٹھ گیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ کچھ دیر خاموشی جاری رہی، پھر آواز آئی، بس اس قصے کا یہی انجام ہوگا۔ اور آواز دفتن یوں بند ہو گئی جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ایسی باتیں مت کیجیے، کوئی بولے۔ تو کیسی باتیں کرو؟ پیار کی باتیں۔ اس پیار نے اپنا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ کیوں؟ وہ بولی۔ شام ہنسا۔ بس صبح و شام مر رہے ہیں، پڑھنے کی فرصت کسے ہے؟ اور بھگوان جانے امتحان میں بطخ کا انڈا ملے گا، مرغی کا نہیں۔ ایلی ہنسنے لگا۔ واقعی شام ہے، اس نے سوچا۔ وہ ہنسی، لیکن کچھ پرواہ نہیں۔ شام نے کہا، چاہے شتر مرغ کا ملے، پر اگر تم نے ایسی بے پرواہی کی تو پھر ہوں۔ وہ بولی، پھر وہی بات، بھگوان جانے میں جھوٹ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ باغیچے میں خاموشی چھا گئی، پراسرار خاموشی۔ ایلی نے محسوس کیا کہ اسے وہاں سے چلا جانا چاہیے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور دبے پاؤں باہر نکل آیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے بجلی بجھا دی۔ اس کے دل میں ایک عجیب طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ وہ سب اپنی اپنی دھن میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنی ڈفلی بجا رہا تھا، اپنی مرلی کی دھن پر ناچ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھے لیکن اتنی دور، بہت دور۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، ایک کو دوسرے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ رات ایلی کے لیے گویا الف لیلہ کی ایک رات تھی، غالباً۔ اور ایلی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ وہ اس ونڈرلینڈ میں ایلس کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایلس بذات خود ایک ونڈرلینڈ تھی۔ پہلا سبق۔ امتحان کے قریب آنے پر لڑکوں کے پریکٹیکل لیسنز شروع ہو گئے اور اس باغ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پریکٹیکل کے لیے مختلف اسکولوں کی جماعتیں مل گئیں جہاں انہیں بچوں کو ایک مہینے کے لیے عملی طور پر پڑھانا تھا۔ ڈی ٹی اور ایس ڈی کے طلباء کی ڈیوٹیاں مختلف اسکولوں میں لگ گئیں۔ کسی کو دلی دروازے کے مدرسے میں متعین کر دیا گیا، کسی کو بھاٹی دروازے، اور کوئی شیراں بھیج دیا گیا۔ ان تعیناتیوں کی وجہ سے کالج کی زندگی کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ کالج لان کی جھاڑیوں میں رکھی ہوئی وہ تمام بینچیں ویران ہو گئیں۔ جماعتوں کے کمرے خالی دکھائی دینے لگے۔ بورڈنگ میں آنے جانے اور ملنے ملانے کے اوقات اور بورڈنگ کے معمولات بالکل بدل کر رہ گئے۔ خوش قسمتی سے ایلی کی ڈیوٹی سینٹرل ماڈل اسکول میں لگ گئی جو ان کے ہاسٹل کے متصل واقع تھا۔ اس بات پر اسے بے حد خوشی تھی۔ اس کے علاوہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کے تمام اسکولوں میں ایک معیاری اسکول مانا جاتا تھا۔ وہاں کے اساتذہ جدید طریقہ تعلیم سے واقف تھے اور بچے بہت ذہین سمجھے جاتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب ایلی سینٹرل ماڈل اسکول کی جماعت میں داخل ہوا تو کلاس ٹیچر نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ لڑکے ایک دوسرے کو کوہنی مار کر ہنسنے لگے۔ کلاس ٹیچر ایک بھاری اور بھدے جسم کا شخص تھا۔ اس کے ماتھے پر دائمی شکن تھا جیسے پیشانی میں کھود دیا گیا ہو۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر بے حسی کا دبیز پردہ تھا اور ہونٹ موٹے تھے۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جسے وہ بار بار میز پر بجاتا تھا۔ میں سینٹرل ٹریننگ کالج سے آیا ہوں، ایلی نے کہا۔ میرا نام الیاس ہے۔ کلاس ٹیچر نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور ویسے ہی بیٹھا رہا۔ پیچھے لڑکوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایلی نے ایک بار پھر ملتجیانہ نگاہ سے کلاس ٹیچر کی طرف دیکھا، لیکن وہ جوں کا توں بیٹھا اسے گھورتا رہا۔
تو مجھے کام کب سے شروع کرنا ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ کلاس ٹیچر کی تیوری اور گہری ہو گئی۔ لڑکے کہے مار کر ہنس پڑے۔ اس پر کلاس ٹیچر کی توجہ لڑکوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے چھڑی اٹھا کر زور سے میز پر ماری اور پھر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گرایا۔ کیا اسے اپنی تمیزداری کے متعلق کچھ علم ہے؟ ایلی نے سوچا۔ ادھر آؤ وحید، وہ گرایا، نیچے اترو۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ بھی اس جماعت کا ایک لڑکا ہو اور کلاس ماسٹر نے وحید کی طرح اسے بھی نیچے بلا رکھا ہو اور اب وحید کے بعد اس کی باری ہو۔ گھبرا کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کلاس ٹیچر باہر نکلا۔ وہ ایلی کو ڈانٹتے ہوئے بولا، تو تمہیں ملی ہے یہ جماعت؟ جی، ایلی نے جواب دیا۔ اور 1 ماہ میں تم اس کا ستیہ ناش کر دو گے۔ ایلی محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ کہے گا نکالو ہاتھ۔ دیکھو، کلاس ٹیچر نے اسے پھر ڈانٹا، کیا تمہیں علم ہے کہ 1 ماہ کے بعد مجھے تمہاری رپورٹ دینا ہوگی؟ جی، ایلی بولا۔ اور اگر میں نے گندی رپورٹ دی تو تم فیل کر دیے جاؤ گے؟ جی۔ اگر مجھ سے اچھی رپورٹ لینی ہے، وہ بولا، تو وعدہ کرو۔ اس کے انداز میں اس قدر واضح دھونس تھی کہ ایلی جھٹ بول اٹھا، جی کرتا ہوں۔ وعدہ کرو کہ جو جدید طریقے تعلیم کے تم نے سیکھے ہیں وہ میری جماعت پر نہیں برتو گے، انہیں آج سے بھول جاؤ گے، وہ محض ہاتھی کے دانت ہیں۔ ایلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ ڈنڈا ہے، کلاس ٹیچر چھڑی ہلاتے ہوئے بولا، اس کا استعمال فراخ دلی سے کرنا ہوگا۔ جی ہاں، ایلی چلایا، سبق رٹوا کر یاد کرانا ہوگا، چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ جی، ہمیں نتیجہ دکھانا ہے، پڑھانا نہیں۔ جی اچھا، تو تم وعدہ کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ تو جاؤ پڑھاؤ۔ اس نے ڈرامائی انداز سے جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھا کہہ کر ایلی چل پڑا۔ ٹھہرو، وہ بولا، تم ڈنڈا تو بھول گئے۔ اوہ! کلاس ٹیچر نے چھڑی ایلی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کئی بار پھر اسے ڈانٹا۔ خبردار جو اسے بھولے، ورنہ تمہاری رپورٹ۔ ایلی کانپتے ہوئے جماعت میں داخل ہو گیا۔ لڑکے کھڑے ہو گئے۔ سٹ ڈاؤن، ایلی نے کہا اور پیشانی سے پسینہ پونجھنے لگا۔ لڑکے جوں کے توں کھڑے رہے۔ سٹ ڈاؤن، اس نے دہرایا۔ وہ ہنسنے لگے۔ بیٹھ کر ہنسو، وہ بولا۔ انہوں نے ایلی کو منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ جماعت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ اس کونے میں گھڑی چل رہی تھی، ٹک 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 ٹک۔ ادھر چکی آٹا پیس رہی تھی، گھومر 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 گھومر۔ پرلی طرف موٹر سٹارٹ ہو رہی تھی۔ دور الو بول رہا تھا، کہیں مرغا اذان دے رہا تھا، بلیاں لڑ رہی تھیں۔ ایلی حیرت سے لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیر تک وہ ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کلاس ٹیچر نے دروازے سے جھانکا۔ دفتن کمرے پر بھیانک خاموشی طاری ہو گئی۔ تم ڈنڈے کو پھر بھول گئے؟ ماسٹر نے ایلی کو ڈانٹا۔ اور تم نے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ ایلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اچھی رپورٹ کے قابل نہیں ہو، وہ بولا۔ پھر کلاس ٹیچر جس صورت سے آیا تھا اسی صورت سے چلا گیا۔ جماعت میں پھر سے آوازیں گونجنے لگیں۔ فول فول، کوئی چلا رہا تھا اگرچہ سب کے ہونٹ بند تھے۔ سلی سلی ٹون، میاؤں دھپ دھڑام۔ ایلی سر تھام کر کرسی میں بیٹھ گیا۔ وہ جو امتحان قریب آتا جا رہا تھا، کالج پر اداسی کا ایک دبیز پردہ پڑتا جا رہا تھا۔ لڑکوں کی وہ خوش گپیاں ختم ہوتی جا رہی تھیں، لڑکیوں کے چہروں سے مسکراہٹیں مفقود ہوتی جا رہی تھیں۔ پروفیسروں کا رویہ حیرت انگیز طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ کالج کے لڑکوں سے یوں سلوک کرنے لگے تھے جیسے وہ طالب علم نہ ہوں بلکہ ہم کار ہوں۔ کونوں میں پڑے ہوئے بینچوں سے رنگین قہقہے سنائی دینے بند ہو گئے تھے۔ وہاں یا تو خاموشی چھائی رہتی یا کبھی کبھار ہچکیوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہاں سے لڑکیاں باہر نکلتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے روئی روئی ہوں۔ شام کی رنگین باتیں بالکل ختم ہو چکی تھیں، اس کی گھنی بھویں اور بھی بوجھل ہو گئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایلی شام سے پوچھتا۔ تم وہ شام دکھائی نہیں دیتے۔ وہ شام ہوں تو دکھائی دوں، وہ جواب دیتا۔ تو وہ شام کیا ہوا؟ شام ختم، اب تو رات پڑ چکی ہے، جدائی کی رات۔ ارے اتنے ہی مار چکے ہو تم اس مرہٹن رادھا پر؟ ایلی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ شاید تم سمجھ رہے ہو مجھے معلوم نہیں، وہ چلایا۔ مجھے معلوم ہے۔ شام نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہیں ہی کیا، وہ بولا،
سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری لیبارٹری کا بھنگی بھی جانتا ہے۔ صرف ہم دو ہیں، رادھا اور میں، جو ابھی تک اپنے آپ کو فریب دیے جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایلی نے کہا۔ پوچھو، شام بولا۔ رادھا میں وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں پسند آ گئی ہے؟ وہ کہا مار کر ہنسنے لگا اور پھر اپنی مست آنکھیں ایلی کی آنکھوں میں ڈال کر کہنے لگا، صرف ایک، اور اس ایک خوبی پر ساری دنیا قربان کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عورت میں بس یہی ایک خوبی ہوتی ہے جس پر مرد مرتا ہے۔ تم تو نفسیات پڑھتے ہو، تمہیں تو جاننا چاہیے۔ باقی جو ناک، نقشے اور رنگ کی بات ہے، سب باتیں ہیں، منہ زبانی باتیں۔ کیا واقعی وہ محبت کرتی ہے تم سے؟ سچی محبت؟ سچی محبت کا تو اپنے کو پتہ نہیں کچھ، البتہ پیار کرتی ہے، جیسے ماں بچے کو کیا کرتی ہے۔ اس عمر میں ماتا مل گئی، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو کیا ماتا کی تلاش تھی تمہیں؟ سبھی کو ہوتی ہے، کیا تمہیں نہیں؟ یار یہ فلسفہ چھوڑو، مجھے تو غم کھائے جا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ ہم کیسے دن گزارا کریں گے؟ پرماتما کرے ہم دونوں فیل ہو جائیں۔ شام کی باتیں عجیب تھیں، اس کی شخصیت میں عجب مٹھاس تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمام باتیں بلا تعمل کہہ سکتا تھا جو ایلی کے دل میں بھی تھی، لیکن وہ انہیں زبان پر لانے یا اپنے آپ سے اظہار کرنے سے ہچکچاتا تھا، ڈرتا تھا۔ غالباً اسی وجہ سے ایلی کو شام سے محبت تھی۔ اس روز شام کی بات سن کر ایلی نے محسوس کیا جیسے اس نے ایلی کے دل کا راز فاش کر دیا ہو، جیسے وہ ایلی کے اس راز سے کما حقہ واقف ہو اور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہو کہ ایلی کو شہزاد سے کیوں محبت تھی، اور وہ ایلی کا راز فاش کر رہا تھا۔ رادھا کا تو محض بہانہ تھا۔ ایلی کو پسینہ آ گیا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے بعد نہ جانے شام کیا کہہ رہا تھا، شاید سرسری جسم کی تعریف کر رہا تھا یا اس کے جسم کے خم و پیش کی بات کر رہا تھا۔ ایلی کے روبرو اس وقت شہزاد کھڑی تھی، اس کی آنکھیں نمناک تھیں، کہہ رہی تھیں، میں نے سودے میں کچھ پایا نہیں، کھویا ہے۔ ایلی، میں نے اپنا آپ کھویا دیا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے ہی گئی ہوں۔ ایک تم ہو جس نے آج تک اس بات کو نہیں پایا۔ جیکے کی ٹانگ ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسی کمرے میں مقیم تھے۔ اب آخری ایام میں کمرہ بدلنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیماری کے ایام میں جیکے کی جذباتی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ جس روز سے ایلی نے اس کا محبت نامہ پڑھا تھا، جیکے کے متعلق ایلی کا نقطہ نظر ہی بدل گیا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ جیکے جذبات سے قطعی طور پر عاری ہے۔ دوستوں سے تو وہ اکثر مبہم طور پر اظہار محبت کیا کرتا تھا، لیکن ایلی کے اندازے کے مطابق وہ لڑکیوں سے محبت کرنے کا اہل نہ تھا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ خود پسند شخص تھا، اور جو اس حد تک خود پسند ہو ایلی کے خیال کے مطابق وہ کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن خط پڑھنے کے بعد ایلی کے مفروضات کا محل دھڑام سے گر چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ جیکے کے عدلتے بدلتے موڈ در حقیقت اس راز کی وجہ سے تھے جسے وہ یوں سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کون لڑکی تھی، نہ جانے وہ کہاں رہتی تھی، نہ جانے وہ دونوں کبھی ملتے بھی تھے یا نہیں۔ البتہ ایک بات اس خط سے واضح تھی کہ جیکے اپنی محبوبہ کے سامنے سر نگوں ہونے کا قائل نہ تھا۔ اس کے انداز میں سپردگی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود جیکے کے جذبات کی شدت دیوانہ کن تھی۔ جس روز وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے، ایلی کے منہ سے بات نکل گئی، جیکے، وہ بولا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہاری زندگی میں دکھ کا عنصر اس حد تک حاوی ہے۔ میں سمجھتا رہا کہ تمہارا رویہ بدمزاجی کا شاہد ہے۔ اس پر جیکے کی ناک یوں تن گئی جیسے کسی نے تلوار نکال لی ہو، لیکن وہ خاموش رہا۔ پہلے مجھے تمہاری محبت کا علم نہ تھا، ایلی نے کہا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تم دکھی ہو۔ نہیں نہیں، جیکے سنجیدگی سے بولا، میرے دکھ کو چھوڑو، مجھے تو صرف یہ دکھ ہے کہ وہ دکھی ہے۔ اس کے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور جیکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے لیے محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں، مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ اس وقت وہ سامان باندھ رہے تھے۔ کب سے دکھی ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ اول سے، وہ بولا، ازل سے۔ ہاں، ازل سے، جیکے نے بڑے دکھ سے کہا۔ صدیاں گزر گئیں، صدیاں۔ اب تو اس بیچاری کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور وہ صرف اسی لیے جی رہی ہے، صرف ایک آرزو، ایک امید کے زور پر۔ جیکے کے منہ سے ایک سسکی سی نکل گئی اور وہ غسل خانے کی طرف دوڑا۔ غالباً وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس عالم میں دیکھے۔ ایلی حیرت سے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زندگی کس قدر عجیب ہے، کردار کتنے عجیب تھے، اور اس کے سوچتے ہوئے خیالات اور پڑھی ہوئی باتیں اور سمجھے ہوئے اصول کس قدر غلط تھے۔ باہر میدان میں برگد کے پتے جھڑ رہے تھے، زمین خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی، درخت کے تلے سامان رکھے اسفند ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ملائمت تھی
सामने बरामदे में क्लास टीचर छड़ी संभाले खड़ा था। एली ने महसूस किया जैसे वो सब बेबस अपाहज हों। न जाने वो कौन थी जिसने क्लास टीचर के माथे पर तेवरी कुंदा कर दी थी, जिसने असफंद को पिलपिलाहट बख्श दी थी। न जाने वो कौन थी जिसने जीके की नाक को धार दे दी थी। दूर कोई चक्की होंक रही थी। वो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।